ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنائی کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ تہران میں فضا سوگبار، ہر آنکھ اشکبار۔ سپریم لیڈر کے ساتھ ان کی صاحبزادی، داماد، بہو اور نواسی کی بھی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ شہید کے 3 بیٹے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر غالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت دیگر حکومتی شخصیات کی شرکت۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل احمد واحدی اور قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی بھی شریک ہوئے۔ لگ بھگ 1.5 کروڑ افراد نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ جمعے کو پاکستان، سعودی عرب، قطر، ترکیہ سمیت 100 ممالک کے قائدین اور وفود نے علی خامنائی کی تعزیتی تقریب میں شرکت کی تھی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر اور ان کے اہل خانہ کے جسد خاکی آخری دیدار کے لیے مسلح امام خمینی کمپلیکس میں موجود رہیں گے۔ کل شہید رہبر کا جسد خاکی بذریعہ ہیلی کاپٹر تہران سے قم لے جایا جائے گا۔ تدفین سے پہلے میت کو عراق کے شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو مشہد میں تدفین کی جائے گی۔ AIY نیوز کی ٹیم تہران میں موجود۔ شہید سپریم لیڈر کی آخری رسومات پر AIY نیوز کی خصوصی کوریج 9 جولائی تک جاری رہے گی۔ ایرانی عوام کو خامنائی کے لیے روتا دیکھ کر حیران ہوں۔ سمجھتا تھا ایرانی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس سے گفتگو۔ کہا اگر چاہتے تو خامنائی کے جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا کیونکہ پھر مذاکرات کے لیے کوئی باقی نہیں رہتا۔ ایران اور امریکہ نے باہمی اتفاق سے مذاکرات میں عارضی وقفہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے لیے درخواست کی ہے۔ نتن یاہو جانتے ہیں باس کون ہے۔ آرمینیا میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر لکھا لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، نظریات کو نہیں۔ خامنائی کا قتل عطر کی صرف ایک شیشی توڑنے کے مترادف ہے جس کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ تمہارے پاس تہذیب ہے نہ تاریخ، نہ ہی عزت و وقار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تہران میں حماس اور حزب اللہ کے وفود کی ملاقات۔ حماس شورا کونسل کے سربراہ محمد درویش نے خامنائی کے انتقال پر تعزیت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے حزب اللہ کی اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو سراہا۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا ایران مزاحمتی قوتوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایران اور قطر کے درمیان سمندری تجارت بحال۔ ایران کے دیر بندرگاہ اور قطر کی رویس بندرگاہ کے درمیان کارگو سروس کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا۔ جنگ کے دوران دونوں ممالک میں 5 ماہ تک سمندری تجارت معطل تھی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس ایئرپورٹ پر 4 ماہ بعد فضائی آپریشن بحال ہو گیا۔ مشہد سے آنے والی پہلی مسافر پرواز بندر عباس ایئرپورٹ پر اتری۔ آئندہ دنوں تہران، شیراز اور یزد کے لیے پروازوں کی آمد و رفت بتدریج بحال ہو جائے گی۔ پاکستان پانی کی حد کے لیے ہر فورم پر لڑے گا۔ بھارت جنگ کرے گا تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے نکلا۔ تھنک ٹینکس کا مطلب صرف تجاویز کا تبادلہ نہیں بلکہ تحریک ہے۔ اسلام آباد کانفرنس میں دنیا بھر سے لوگ آئے۔ دنیا نے سنٹاس معاہدے پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں سنٹاس معاہدہ صرف خطے کا نہیں بلکہ دنیا کا معاملہ ہے۔ کوئی ملک اونچائی پر ہو تو اس کو حق نہیں کہ دوسروں کا پانی روکے۔ ایک ملک کو کروڑوں انسانوں کے قتل اور نسل کشی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اقوام متحدہ صرف قراردادیں منظور نہ کرے، عمل درآمد کا نظام بنائے۔ اقوام متحدہ ملکوں کو پابند نہیں بنائے گا تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ کوئی ملک کہے کہ زندگی کے ذرائع چھین لوں گا تو یہ اعلان جنگ ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات۔ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ 45 حلقوں سے 852 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ 24 رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے۔ آزاد امیدواروں کو کل انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ 320 سے زائد امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ نجی املاک مالکان کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں ہوں گی۔ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کے لیے پبلک پراپرٹی کا استعمال مفت کر دیا۔
وزیر قانون کی وزیر آئی ٹی کے ساتھ نیوز کانفرنس اعظم نذیر تارڑ نے کہا کمیٹی نے بل میں تمام سقم دور کرنے کی ہدایت کی ہے. بل کی آڑ میں وزیر آئی ٹی اور سیکریٹری پر مالی فائدے کے الزامات لگائے گئے. شہزاد فاطمہ نے کہا ٹیلی کام کا پرانا قانون موجودہ دور کی ضروریات سے مطابقت نہیں رکھتا. ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ میں ترامیم وقت کا تقاضا ہے. قانون سازی اتفاق رائے سے کی جا رہی ہے. کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی 27ویں برسی. آئی جی فرنٹیئر کور کے پی نوٹ نے سوابی میں شہید کے مزار پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. فیلڈ مارشل سید عاصم منی، نیول چیف، ایئر چیف اور مسلح افواج کا کیپٹن کرنل شیر خان کو خراج عقیدت. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے کارگل معرکے میں بے مثال جرأت، غیر متزلزل عزم کا مظاہرہ کیا. شہید کی قربانی، بہادری، بے لوث خدمت کی ایسی میراث ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی. صدر زرداری، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو خراج عقیدت. غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کیس میں 8 ملزمان گرفتار ہیں، 4 ریمانڈ پر ہیں. گاڑی کی مدد سے مفرور ملزم رضا ڈار کو ٹریس کر کے گرفتار کیا. چاروں ملزمان کو ہتھکڑی میں عدالت میں پیش کر کے 5 روزہ ریمانڈ لیا. 2 جولائی کو لڑکیوں کو بازیاب کروایا. ڈی آئی جی آپریشنز کامران فیصل کی پریس کانفرنس. غیر ملکی خواتین 26 جون کو اسلام آباد، 29 جون کو لاہور پہنچی. لڑکیوں کی بازیابی کے لیے سیف سٹی پر کال آئی تھی. مغوی غیر ملکی لڑکیوں میں سے ایک کے والد کی کال پر پولیس حرکت میں آئی. سرگودھا اور شاہدرہ میں چھاپے مارے گئے. ڈیفنس والے گھر گئے تو پتہ چلا وہ یہاں تھے. ایک فیملی نے بتایا وہ نائب وزیر اعظم کے رشتہ دار ہیں. میڈیکل کے بعد لڑکیوں نے 164 کا بیان ریکارڈ کروایا. بیان کے وقت نیدرلینڈ کے کونسلر بھی موجود تھے. ڈی آئی جی آپریشنز نے بتایا ایس ایچ او کو میجسٹریٹ کے گھر بھیجا. گھر کھلا دیکھ کر پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے. میجسٹریٹ کے گھر میں داخل ہونے پر ایس ایچ او کو معطل کیا گیا. اسلام آباد میں خاتون کو بچاتے ہوئے پاک فضائیہ کے بہادر گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید. پولیس کے مطابق ابتدائی اطلاعات کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزم خاتون کا ہاتھ زبردستی کھینچ رہا تھا. گروپ کیپٹن کی مداخلت پر ملزم سعد نے ان سے بدکلامی کی اور فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں گروپ کیپٹن عاصم شہید ہو گئے. خاتون نے بتایا ملزم دفتر کا کولیگ تھا جو ساتھ کام پر لے جانے کا کہہ کر لایا تھا اور راستہ تبدیل کر کے کہیں اور لے جانا چاہتا تھا. عاصم شہید نے بروقت مداخلت کر کے مجھے محفوظ کیا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے ملزم سعد کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام منتقل کر دیا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت پر اظہار افسوس. واقعے کی رپورٹ طلب. بھارتی شہر ممبئی میں طوفانی بارش نے نظام زندگی مفلوج کر دیا. چند گھنٹوں کے دوران تقریباً 200 ملی میٹر بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا. سڑکوں پر 4-4 فٹ پانی، انڈر پاس سوئمنگ پول کا منظر پیش کرنے لگے. کئی گاڑیاں ڈوب گئیں. مختلف علاقوں میں سڑکیں دھنس گئیں، درخت اور دیواریں بھی گر گئیں. ممبئی ایئرپورٹ کا رن وے 1 گھنٹہ بند رہا. وزیر دفاع خواجہ آصف شدید گرمی میں نہر پر نہانے پہنچ گئے. 76 سال کے خواجہ آصف نے موترا پل سے نہر میں چھلانگ لگائی. 2 صحباب اور کارکنان بھی ہمراہ تھے. وزیر دفاع کو دیکھ کر شہریوں کی بڑی تعداد پل پر جمع ہو گئی. پاکستان کا دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے لیے ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان. شان مسعود کی جگہ بابر اعظم دوبارہ کپتان مقرر. شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہ اور نعمان علی ٹیم سے باہر. علی عثمان، اویس ظفر اور عبید شاہ پہلی بار ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل. سعود شکیل دورہ انگلینڈ کے لیے منتخب. شمولیت فٹنس سے مشروع. عاقب جاوید کہتے ہیں بطور سلیکٹر تسلیم کرتا ہوں پاکستانی کھلاڑی پرفارم نہیں کر رہے، اسی لیے کپتان اور فاسٹ بولرز کو تبدیل کیا. سلیکٹر مصباح الحق کا کہنا تھا شاہین اور نسیم شاہ فرسٹ کلاس نہیں کھیل رہے، جس کی وجہ سے انہیں ٹیسٹ ٹیم سے ڈراپ کیا. دونوں فاسٹ بولر ڈومیسٹک کھیل کر پرفارم کریں تو ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں. 5 جولائی 1977 کو ہمیشہ پاکستان کی جمہوری روح پر زخم کے طور پر یاد رکھا جائے گا.
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا یہ وہ دن تھا جب عوامی مینڈیٹ چھینا گیا، آئین کو پامال اور جمہوریت کو زنجیروں میں جکڑا گیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جام شہادت نوش کیا لیکن آمریت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ قائد عوام کی شہادت کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آمریت کو شکست دینے کے لیے جدوجہد کی۔ ان بے شمار جیالوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے جمہوریت کی خاطر تشدد اور ظلم برداشت کیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا 1977 میں آج کے روز عوام کے حق حکمرانی پر شب خون مارا گیا۔ غیر جمہوری عمل نے سیاست، معاشرے اور ملکی ترقی پر منفی اثرات مرتب کیے۔ امریکہ کے یوم آزادی پر جشن، واشنگٹن میں 1.5 لاکھ افراد کا اجتماع، نیو یارک سے سیاٹل تک شاندار آتش بازی، واشنگٹن میں امریکی ایئر فورس کا فلائی پاس۔ واشنگٹن میں تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا امریکہ آج دنیا بھر میں امید کی کرن ہے۔ امریکی فوج اتنی طاقتور آج ہے، پہلے کبھی نہ تھی۔ ایران کی فوج کو مٹا کر رکھ دیا۔ امریکہ عظیم ہے اور عظیم رہے گا، اسے کبھی ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ ایسا کوئی چیلنج نہیں جو امریکی پورا نہ کر سکے، ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں ہم جا نہ سکیں، ایسا کوئی ہدف نہیں جو ہم حاصل نہ کر سکیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا امریکی ہم منصب ٹرمپ سے رابطہ، امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر مبارکباد دی۔ وفاقی حکومت کا روایتی سرنجوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ، 31 دسمبر کے بعد روایتی ڈسپوزیبل سرنج کی تیاری، درآمد اور بیچنے پر پابندی ہوگی۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے وزیر اعظم کی ہدایت پر مراسلہ جاری کر دیا۔ اگلے سال سے ایک اور 10 cc کی روایتی سرنج پر پابندی ہوگی، ان کی جگہ آٹو لاک سرنج استعمال کی جائیں گی۔ کسٹمز نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھینسوں کا دودھ بڑھانے والے ممنوع بوسٹن انجیکشن کی کھیپ پکڑ لی۔ دبئی سے اسلام آباد پہنچنے والے مسافر کے بیگ سے 8,900 انجیکشنز برآمد۔ محکمہ کسٹمز کے مطابق انجیکشنز کی مالیت 1 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق انجیکشن کے استعمال سے بھینسوں سے حاصل ہونے والا دودھ مضر صحت ہو جاتا ہے۔ لاہور ایکسپو سینٹر میں ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل نمائش کا آغاز، 2000 سے زائد عالمی برانڈز، 425 کمپنیوں اور 8 سے زائد ملکوں کے وفود کی شرکت۔ غیر ملکی نمائش کنندگان نے ایونٹ پاکستان میں سرمایہ کاری، صنعتی تعاون کے لیے مؤثر پلیٹ فارم قرار دیا۔ SIFC کے تعاون سے نمائش برآمدات اور صنعتی ترقی کے نئے مواقع پیدا کر رہی ہے۔ سوات کے دل فریب سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی آمد جاری، سیاح حسین وادی کے دلکش نظاروں سے لطف اندوز۔ وادی چترال میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، گرمی کی شدت میں اضافہ، ندی نالوں میں طغیانی، دریائے چترال میں پانی کا بہاؤ تیز، مختلف مقامات پر دریائی کٹاؤ کا سلسلہ جاری۔